بھروسہ ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے وہ قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ وہ اشعار ہمارے بزرگوں کے اللہ کے کرم سے قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری آپ سن رہے تھے، کیا کمال کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک ثنا خان نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کیا، تو وہ بھی جس شاعر نے لکھا ہے اس نے بھی قلم توڑ رکھا تھا۔ بھی دیکھ رہے کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے آئے تھے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف میں، تو وہاں پہ بھی سرکار کے نام کا نعرہ لگا تھا۔ صحابہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے گئے۔ ایک باقاعدہ پھر یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار جدھر سے گزرتے تھے پتھر اور پھر درخت ان کو سلام کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ کی سزائیں بولا دو۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اشعار بھی اللہ کے کرم سے قرآن حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جب قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، پھر اور انداز ہونا چاہیے اس کو قبول کرنے کا۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت عالیہ میں ابھی عرض کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترنے والا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ بے شک سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دن سے جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، اور فرمایا 4 مہینے اس میں حرمت والے، وہ 4 مہینے انتہائی عزت و احترام کے مالک۔ قرآن مجید میں ایک مہینہ ایسا رکھا جو ان سے بھی افضل قرار، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا جس کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں آیا ہوا، لیکن اللہ کا کرم کیسا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہے نہ رمضان میں ہوئی، نہ رجب المرجب میں ہوئی، نہ محرم الحرام میں ہوئی، نہ وہ ذوالحجہ شریف میں ہوئی، نہ وہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔ حضرات توجہ فرمائیے تاکہ عرض کر سکیں آپ سے، اگر نہ سنانا ہو تو دیواریں تو پہلے سن رہی ہے، فضا بھی سن رہی ہے اور ہم سے زیادہ ذکر ہو رہے ہیں، یہ آپ کو سنانا مقصود ہے۔ میلاد النبی تو پورا آپ سن چکے ہیں حضرت کی زبان سے، اور بڑا مرکزی خطاب انہوں نے فرمایا، بڑا دل خوش کر دیا انہوں نے، بلکہ ابھی محفل ختم بھی ہو جائے تو انہوں نے اس محفل کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں اس پر بہت خوشی محسوس کی میں نے کہ اللہ کا کرم ہے کہ بہت ہی اعلیٰ گفتگو فرمائی انہوں نے، نعت خوانی بھی بڑی عمدہ طریقے سے ہو چکی، آگے بھی اللہ کے کرم سے ثنا خان تشریف لائیں گے، بڑے اونچے درجے کے حضرات، بڑی ان کی زبان ہے اور بڑے ان کو اپنے صوت پہ اور ان کو اپنے لحن پہ بڑا ان کو عبور حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی گفتگو کی درمیان میں مجھے بٹھایا گیا ہے تو میں بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو عرض کر رہا تھا سرکار کی پیدائش مبارک نہ محرم میں ہوئی، نہ رجب میں ہوئی، نہ رمضان میں ہوئی، نہ ذوالحجہ شریف میں ہوئی، نہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔ یہ 5 مہینے بقیہ 7 مہینوں سے افضل ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، جمعۃ المبارک سید الایام ہے، اس کو عید کا دن بھی قرار دیا گیا، تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا۔ پھر ہفتے کا دن ہے، بڑا اونچا دن ہے، اس کو بھی مرتبہ حاصل ہے پہلی امتوں میں۔ پھر اتوار کا دن ہے، پہلی امتوں میں اس کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن سرکار کی پیدائش کسی مشہور مہینے میں بھی نہیں ہوئی، کسی عظمت والے دن میں بھی نہیں ہوئی، نہ جمعہ میں، نہ ہفتہ میں، نہ اتوار میں، نہ پھر رمضان میں، نہ پھر رجب المرجب میں، نہ پھر محرم الحرام میں۔ اتنے اونچے مہینے، اتنے اونچے دن، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک عام سے مہینے میں سرکار کی ولادت، ایک عام دن میں جس کو پہلے نہیں پہچانا جاتا تھا، تو علماء نے اس پر برملا لکھا ہے کہ کوئی بے عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سرکار کو فلاں مہینے میں پیدا ہونے سے فضیلت ملی، فلاں دن میں پیدا ہونے سے فضیلت ملی ہے۔ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے اور سب یقین سے یہ بات جان لیں کہ جس جس کو فضیلت ملی ہے مصطفیٰ سے ملی ہے۔ دن بھی مصطفیٰ سے فضیلت پاتے ہیں، ہفتے بھی مصطفیٰ سے فضیلت پاتے ہیں، مہینے بھی مصطفیٰ سے۔ تو دن جب سارے اللہ کے ہوئے، وذکرہم بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب وہ کون سے دن ہیں جو ان کو یاد دلوائے جائیں؟
کون سی مبارک گھڑیاں ہیں جو یاد کروائی جائیں؟ جب سارے دن اس کے ہوں، سارے مہینے اس کے ہوں، سارے ہفتے اس کے ہوں، سارے دن اس کے ہوں، تو کون سا دن ہے جو یاد دلوایا جائے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بڑے سمجھدار افراد ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے بینا ہیں، ذرا غور فرمائیں میری بات کی طرف۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ اگر کسی تفسیر کا سہارا نہ بھی ملتا ہو تو کیا بات آتی ہے بندے کے دل میں؟ کون سا دن ہوتا ہے؟ کون سا دن ہے جو یاد کریں؟ سارے دن میں 5 وقت نماز کو پڑھتے ہیں، 365 دنوں میں مخصوص ایام آتے ہیں، ان دنوں میں جو حکم ہے وہ بھی کرتے ہیں، تو کون سا دن ہو سکتا ہے؟ تو اس پر برملا یہ بات کہی گئی ہے کہ مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ کا انعام اس کے بندوں پہ ہوا ہے۔ اور اس انعام کا حال کیا ہے؟ جس نبی پر ہوا ہے اس نے اس دن کو یاد رکھا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 182 پر، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظیم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم وصامه وامر بصيامه۔ حدیث کے ساتھ شعروں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، بڑا دروازہ، کیونکہ شعر جتنا عمدہ بھی ہو جائے وہ کسی شاعر کا شعر ہوگا۔ تو یہ محمد عربی کا فرمان ہے جو سنا رہے ہیں۔ سارے زمانے کے شاعروں کا تخیل ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے، محمد عربی کے کلام سے کسی کا کیا مقابلہ ہوگا؟ کتنا اونچا لکھ رہا ہو، کیسی اس کی زبان کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہو، محمد عربی کے فرمان سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوا، کیسی گھڑیاں ہوں گی حضرات، اور پھر مدینہ شہر کا نام آتے ہی بندے کی طبیعت وجد کر جاتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی سرزمین مدینہ المنورہ کو خراج تحسین پیش کیا، جس میں وہ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹہرانے والے، کون آپ سبحان اللہ سمجھ آئے؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ آپ بھی جھولی پھیلا کے کہیں نا، ادھر بندے کے رنگ نہیں چہرے کے دیکھے جاتے ہیں، سفید پوری رنگ رکھتا ہے، بڑا نور نکل رہا ہے چہرے سے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ برادری بڑی اونچی رکھتا ہے، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، کپڑے بڑے اچھے پہن کے آیا ہے، سوٹ بڑا اچھا پہنتا ہے، نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برسانے برسانے والے۔ اور مدینہ شریف کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں، جہاں کو علماء نے اس درمیان میں بات چل رہی ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے یا مکہ شریف افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تو پھر بات ہی ختم کر دی، فرماتے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ہمیں نیکیوں کی بات نہ سمجھا، ہم تو محمد عربی کے جوار کے متلاشی ہیں کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں آئے، وہاں کے یہودیوں کو آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ سرکار نے سوال کر دیا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس کا روزہ رکھتے ہو؟ سال کے دن تو 365 ہیں، لیکن تم نے ایک کا انتخاب کیا، جیسے آپ کو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو کیوں، ربیع الاول شریف کو ہی کیوں، یہ سوال ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو، انہوں نے 10 محرم الحرام کا انتخاب کیا، سرکار نے پوچھا 365 دن میں صرف ایک دن کا انتخاب کیوں ہے؟
کیوں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو؟ اس کے جواب میں کہا ھذا یوم عظیم، آقا یہ دن عظمت والا ہے، آقا یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، اونچا دن ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی عزت ہے ہمارے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے غلط بات کہہ رہا وہ خاموش ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ بات بہت اونچی سمجھی جاتی ہے، غلط بھی کام ہوتا خاموش ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے۔ جب کبھی کسی کو کسی مسئلے میں ٹوکا جاتا ہے یہ مسئلہ صحیح نہیں، درست نہیں، آپ سیدھا کر لیں، اچھے طریقے سے بھی سمجھایا جائے، تو یہ ٹوکنے والے، یہ سمجھانے والے کو کوئی ہمارے ہاں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں یہ ہر جگہ میں بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہے، اس کو کوئی اور معاملہ ہی نہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں مرفقاً خاموش رہنے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن نبی کی شان کے لائق نہیں۔ جو کوئی بات غلط کہہ رہا ہو تو پھر نبی اس کو نہ ٹوکے نہ روکے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی نہیں فرمائی، ھذا یوم عظیم۔ تو آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ سرکار کی جو حدیث ہے یہ 3 طرزوں پر پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، اس کا دائرہ پورا، قول، فعل، تقریر۔